آج کا موضوع ہم سب کے لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم اپنی زندگی میں اپنی قدر کھو بیٹھتے ہیں، یعنی دوسروں کی نظروں میں تو چھوڑیے لیکن ہم اپنے آپ کو بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، تب ہم ویلیڈیشن تلاش کرتے ہیں دوسروں کے رویوں میں، دوسروں کے کمپلیمنٹس میں اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں میں، کبھی مادی چیزوں میں، کبھی آئینے کو دیکھ کر کہ کیا ہم خوبصورت دکھتے ہیں یا نہیں، کیا ہم فرما بردار ہیں یا نہیں، کیا اللہ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی کٹھن وقت آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے یکا یک ہم اپنی سیلف ورتھ کو یعنی اپنی قدر کو اس سے جوڑ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور دوسروں کو بلیم کرنا یا اپنے آپ کو بلیم کرنا ہمارا ایک طریقہ کار بن جاتا ہے۔ اس نیگیٹو لوپ کو توڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر زندگی کی ہر نعمت، ہر بلیسنگ بھی آپ کے پاس کیوں نہ ہو، بلکہ بہت محنت کر کے آپ نے اس کو کیوں نہ پایا ہو، اس کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ دیر تک خوشی نہیں دیتی اگر آپ کی سیلف ورتھ آپ کی نظروں میں کم ہے۔ اور دوسروں کو اس کی چابی دے دینا، یعنی دوسروں کو اتنی اہمیت دے دینا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ وردی ہیں یا نہیں، دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ کیونکہ لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں جی، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو توجہ نہیں دے رہا یا آپ کا دل توڑ رہا ہے، اس کے اپنے اتنے سارے ہیڈیکس ہیں کہ آپ شاید اس کے خیالوں میں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس کو ریزن بنا لیا ہے اپنے آپ کو بلیم کرنے کا۔ تو اس سب سے نکلیں کیسے؟ کیا زندگی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا ہمیشہ کامیابیاں ہی ملتی رہیں گی؟ نہیں۔ تو اگر آپ ناکام ہیں تو کیا آپ کی سیلف ورتھ ختم ہو گئی؟ اگر آپ اس وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آج کا پروگرام آپ کے لیے۔ سب سے پہلے جی ہمارے پروگرام میں جو ہمارے فرینڈز ہیں، جو پینلسٹ ہیں، ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، یو کین ریچ آؤٹ ٹو ہر فار تھراپی اینڈ اینی کائنڈ آف کنسلٹیشن۔ ہمارے ساتھ ہیں جی حمیرہ عفان۔ تھینک یو حمیرہ فار میکنگ ٹائم فار اس۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، شی از این ایجوکیشنسٹ، اے مینٹور اینڈ آلسو موٹیویشنل اسپیکر، ہما جبین۔ تھینک یو ہما فار میکنگ ٹائم۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، another consultant، آپ کا بھی تعلق ہیومن ریسورس کیپٹل سے ہے، ٹریننگ سے ہے، سمد عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سمد فار بینگ ہیئر۔ سمد مجھے بتائیں، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ خواتین اور مردوں میں آپ کوئی تفریق دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اپنے آپ کو انٹائٹل فیل کرتے ہیں، انٹائٹلمنٹ کا اور سیلف ورتھ کا آپ کیا کنیکشن دیکھتے ہیں؟ Definitely entitlement and self-worth are basically not very similar but somehow interconnected things. جب انسان کے پاس انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، جب اس کے پاس ایک سیلف ورتھ آ رہی ہوتی ہے، وہ بیسکلی اپنی ایک سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بہت اچھا آتھر ہے جم کو، ایک اس سے بڑی مزیدار بات وہ کہتے ہیں جب مائنڈس ایوز ڈراپنگ، جو آپ کا مائنڈ ہے وہ ایوز ڈراپنگ کر رہا ہوتا ہے آپ کی سیلف ٹاک پر کہ ہم اپنے اندر کیا گفتگو چلا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، جب آپ کے پاس کوئی ٹائٹل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی سیلف ٹاک وردی ہو جاتی ہے۔ when it comes to women، آپ کی جو سیلف ورتھ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین کو بہت زیادہ کمنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے لیڈرشپ کا عہدہ نہیں ہے، لیڈرز آپ عورتیں اچھی لیڈر نہیں ہوتی۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ بہت زیادہ کمنٹس سن رہے ہوتے ہیں معاشرے کے، آپ کے اندر ایک نیگیٹو سیلف ٹاک چل رہی ہوتی ہے، وہی چیز آپ کی ایوز ڈراپنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا مائنڈ سن رہا ہوتا ہے چھپکے سے کہ ہاں یار یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے معاشرے میں اور شاید ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ اپنے بارے میں ایک مثبت رائے رکھتے ہیں، نیگیٹو رائے رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کی ورتھ کو کم کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں، آپ کے ہر ایٹیٹیوڈ میں نظر آنے لگتی ہے۔ میرا کیا کہیں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹائٹلمنٹ کی یا سیلف ورتھ کی، بہت کامنلی ہم سنتے ہیں کہ مڈ ایج میں پہنچ کے 30-35 کی عمر کے لگ بھگ مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو ڈب کرتے ہیں کہ آپ کی یہ سیلف ورتھ کا کرائسس ہوتا ہے، اپنی آئیڈینٹی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ اس بات سے ایسے اگری کروں گی کہ جیسے ابھی سمد نے بولا کہ معاشرے کے اندر سے وہ کریٹیکل آواز آ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی وہ انر وائس سنتے ہیں، اینڈ مڈ لائف میں 30-35 تک وہ اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ باہر سے وہ اور زیادہ ٹریگر ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز دیٹس دا ٹائم ان مڈ لائف وین آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی شادی ہو چکی ہو، آپ کا کریئر ہو چکا ہو، آپ سیٹل کر چکے ہو، اور اس ٹائم کے اوپر بھی اگر آپ کی سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم کے اوپر چیزیں ہٹ کر رہی ہیں اور معاشرے سے بھی آ رہی ہیں، انٹرنلی بھی آ رہی ہیں، سارا ڈسبیلنس وہاں پر ہوتا ہے۔ تو انٹائٹلمنٹ جہاں کی بات ہے، آئی تھنک بیسک انٹائٹلمنٹ انسان اپنا اپنے یہی رکھتا ہے کہ ہمارا گھر سیٹلڈ ہو، ہماری فیملی ٹھیک ہو، ہم اچھا کما رہے ہوں، اینڈ دین اس کے ساتھ آپ کی پرسنل انٹرنل ویلیو سسٹم بھی آ رہا ہوتا ہے، بٹ اٹ آل اسٹارٹس فرام چائلڈہڈ اگین آئی وڈ سے۔ اچھا، لیکن یہ جو آواز ہے کہ ہم پر اعتماد ہیں یا نہیں، ہما اس سے آپ کو کیا لگتا ہے گھرانوں کا کتنا تعلق ہے؟ یعنی یہ جو خاکہ ہے کہ میں وردی تب ہوں جب میرے پاس اچھی نوکری ہے، جب میں خوبصورت ہوں، میری شادی بھی ہو چکی ہے، میرے بچے بھی پرفیکٹ ہو، میرے سب بچے سارے سبجیکٹس میں اے لے کے آئیں، یہ تو پرفیکشنزم ہے نا؟
یہ میرے خیال میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے بہت زیادہ. بہت زیادہ. اور سجا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ہے. میں اس کو کہوں گی کہ اسپاٹ آن کہ جو گھرانوں کے اندر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں پیرنٹنگ کی کلاسز ضرور شروع کرنی چاہیے ہیں. سم ہاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی شادی ہو گئی اس کو گھر بھی چلانا آ جائے گا اور اس کو بچوں کو براٹ اپ کرنا بھی آ جائے گا, ان کو نرچر کرنا بھی آ جائے گا. سم وے اور دا ادر ہم اپنے بچوں کی نرچرنگ نہیں کر پا رہے ہیں. میرے وہ گولز جو سم ہاؤ میں اپنی 30-32 کی ایج میں اگر نہیں پوری کر سکی ہوں گی نا تو میں چاہوں گی کہ وہ میرے بچے میرے لیے کریں. اب وہ اگر 5 ہیں, وہ اگر 6 ہیں, یا وہ 1 ہے یا وہ 2 ہیں, اور وہ جو انڈیو پریشر پیرنٹنگ کا ان بچوں کے اوپر ہوتا ہے نا تو وہ یہ آوازیں وہ آوازیں یہ کہ میں تو بہت گوری تھی میرا بچہ کالا کیوں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل. اب اگر کوئی بچی 4 کزنس کے اندر اس کا کمپلیکشن ڈارک ہے تو پوری فیملی سارا وقت دادیوں نانیوں سے لے کر اور مدر تک وہ اسی اس میں بیٹھے رہیں گے کہ 3 کی تو ہو جائے گی, اس 4تھی سے شادی کون کرے گا. وہ بچی سارا وقت اپنے بچپن سے وہ یہی سنتی چلی آ رہی ہے, اور مذاق بھی اسی حوالے سے ہوتے ہیں, جملے بھی اسی حوالے سے کسے جا رہے ہوتے ہیں. جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, دبلا پتلا ایک فگر ہر مدر اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ذرا سی بلکی بچیاں ہوتی ہیں, وہ شروع دن سے اس کو سنو وائٹ کا کیریکٹر نہیں کرنے دے گا اسکول کیونکہ وہ تھوڑی سی بلکی ہے. سو یو نو دس از سو اسپاٹ آن. میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک کا کمپلیکشن دوسری کی نسبتاً زیادہ گندمی ہے. تو یو بی سرپرائز حمیرا کہ اگر اس بچی کو کوئی کہے وہ تیار ہو کے آتی ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ مجھے, اینڈ دس از اے 7-year-old ٹاکنگ, کہ آپ مجھے انٹیلیجنٹ کہیں, آپ مجھے اور کوئی کمپلیمنٹ دیں, بٹ بیکاز آئی لک دا وے آئی ڈو میں خوبصورت نہیں ہوں. تو آپ اس جملے کو کیسے دیکھتی ہیں ایز اے تھراپسٹ؟ یہ تو آپ نے انگرین کر دیا ہے نا. یہ اگر 7 کی ٹائم ایج کے اوپر وہ بول رہی ہے کہ میں گوری نہیں ہوں, آپ مجھے نہیں بول سکتے, بیکاز اسی چائلڈ کے فارمیٹیو ایئرس کیوں ہم کہتے ہیں 8 سال کی عمر تک ہے, 7 سال تک یعنی اس نے بات مان لی ہے کہ میں یہ چیز نہیں ہوں. سو جہاں پر وہ ایکسیپٹنس آنی ہے وہاں پہ وہ ریجیکشن بھی اس کو اپنی ہی سیلف ریجیکشن وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ یہی سیلف ریجیکشن ہے جو لو سیلف اسٹیم لو سیلف ورتھ سے بڑھ کے دوسرے ریلیشن شپس میں دوسرے انسٹنسز میں نظر آتی ہے. اور یہی چیز اتنی پکی ہو جاتی ہے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ مڈ لائف تک, کہ یہی وہ چیزیں کہ پھر ہم اپنا اندر ریجیکٹ کر کے وہ کتنا پکا سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو ڈیٹیچ کرنا اپنے سے مشکل ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور لکس پہ تھوڑی سی اور بات کرنا چاہیں گے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خبت ہو جاتا ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی ریالٹی, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے سیلون کا رخ کرتے ہیں, میک اپ سے بدلتے ہیں, ہیئر کلر سے بدلتے ہیں, پھر وہاں پہ بھی بات نہیں بنتی تو اکثر لوگ اپنے آپ سے اتنے ناخوش ہوتے ہیں, اپنی سیلف ورتھ کو اتنا کم سمجھتے ہیں کہ وہ پھر پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن واپس آ کے پوچھیں گے کہ کیا یہ فینومینا صرف اور صرف خواتین کا ہے یا مرد بھی اپنی لکس کو لے کر, اپنی ظاہری خوبصورتی کا لے کے اتنے ہی کانشیس ہوتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے